آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جی آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے عبادتیں۔ کیا ٹاپک ہے؟ عبادتیں۔ مختلف قسم کی عبادتیں ہم کرتے ہیں، بہت سارے انوائرمنٹ آپ کے سامنے آتے ہیں، بہت ساری مذہب ہیں، بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے قبیلے ہیں جو مختلف طریقے سے عبادتیں کرتے ہیں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرتا ہے، لیکن بائبل کے مطابق عبادت کیا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ آمین۔ مسیحی لوگوں کی عبادت کیا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ ہم مسیحی ہیں، ہم نے اپنے طریقے کو اپنانا ہے کہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہم نے کس طرح عبادت کرنی ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھتے ہیں زبور نمبر 2 اور اس کی 11ویں آیت۔ زبور نمبر 2 اور اس کی 11ویں آیت۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ تھکنا نہیں تے بھجنا نہیں۔ تے بہت سارے لوگ جہاں تھک بھی گئے تے ہک بھی گئے تے بھج بھی گئے، پر میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو سچائی کا کلام ہے وہی ہمیں تقویت دیتا ہے، وہی ہمیں قوت دیتا ہے، اور وہی ہمیں جو ہے وہ خدا کے ساتھ رابطہ بحال کرتا ہے۔ تو جب ہم سچائی کا کلام سنتے ہیں تو پھر ہماری زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ اگر سچائی کا کلام نہیں ہے تو پھر ہم ٹھیک ہے دوسروں کی طرح، ہم بھی جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلاتے جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ لیکن سچائی کا کلام، کیونکہ تم سچائی سے واقف ہو کر سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ جب سچائی سے آپ خدا کا کلام سنیں گے، جب سچائی کا کلام آپ سنیں گے تو پھر آزادی بھی ملے گی اور ہمیشہ کی زندگی بھی ملے گی۔ آئیے کلام مقدس دیکھتے ہیں زبور 2 اور اس کی 11ویں آیت۔ جی پڑھیے گا۔ خداوند کے پاک کلام نے یوں لکھا ہے، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھنے اور سنے جانے پہ خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ سب لوگ تشریف رکھیں۔ کلام مقدس میں سے ہم نے سنا ہے داؤد نبی فرماتے ہیں زبور نمبر 2 میں کیسے عبادت کرنی ہے؟ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو۔ کیسے عبادت کرنی ہے؟ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت میں کوئی غلطی کر جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا کوئی کام کر جائیں عبادت میں کہ جس سے ہمارا خدا ناراض ہو جائے۔ ہمارے اندر کوئی ایسی فریب والی بات نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر کوئی ایسی گھمنڈ والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ پھر تیری مقبول عبادت ہے جو خدا کو پسند ہے۔ یہ ہماری مقبول عبادت ہے جو خدا کو پسند ہوگی کہ ہمارے اندر سے گھمنڈ نہیں ہے، ہمارے اندر لالچ نہیں ہے، ہمارے اندر جو ہے وہ اور باتیں نہیں ہیں، دنیا کی باتیں نہیں ہیں۔ تو جب ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ہماری مقبول عبادت ہے۔ ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو۔ جب خدا کی رخ کرے تو ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے اس کی طرف جانا، اور خدا کی جب ہیکل میں تو پہنچے تو ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے اس کی ہیکل میں اپنا پاؤں رکھنا۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، دنیا کی باتیں نہیں سکھاتی، دنیا کی کتابیں ہمیں نہیں سکھاتی، بلکہ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسرائیلی جو عبادت ہے، اسرائیلی جو عبادت کرتے ہیں، جو اسرائیل کے لوگ عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے قانون تھا کہ آپ نے صرف واحد خدا کی عبادت کرنی ہے، ایک خدا کی عبادت کرنی ہے، اور اپنے لیے کوئی مورت یا صورت نہیں بنانی۔ اور اگر آپ اس طرح کرو گے تو پھر تمہارا خدا تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور جو بابلی عبادت تھی، جو بابل کے لوگ تھے وہ بھی عبادت کرتے تھے، لیکن وہ بال کی عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے مذہب بنائے ہوئے تھے، استارات دیوی کی عبادت کرتے تھے، اور بہت ساری مورتیں تھیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، ان چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنا ہے، اور خدا کے کلام کو صحیح طریقے سے جاننا ہے، اور اس کے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے۔
मसीह लोग जो इबादत करते हैं उनकी भी यही इबादत है कि एक ही जिंदा खुदा की इबादत करनी है। आमीन। और उनके लिए भी वही कानून है कि तुमने कोई मूर्त या सूरत नहीं बनानी और ना ही उनके आगे सिजदा करना है। बनी इस्राएल कौम को खुदा बहुत पसंद करता था, बहुत प्यार करता था, क्योंकि बनी इस्राएल कौम को खुदा ने अपने लिए चुना था। और बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि खुदा कहता है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम दुनिया में ज्यादा हो, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम दुनिया में से कम हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है और मैं तुम्हारा खुदा हूं। आज भी अगर मसीह लोग पाकिस्तान में कम हैं तो क्या खुदा ने आप लोगों का साथ छोड़ दिया है? खुदा आज भी आपके साथ है। हम कम हो या ज्यादा हो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा खुदा हमारे साथ होना है। और कलाम मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के लिए दुआ करो, अपने हाकिमों के लिए दुआ करो, अपनी कौम के लिए दुआ करो, ताकि जिस मुल्क में तुम रहते हो वो मुल्क तुम्हारे लिए बरकत का बायस बन जाए। क्या हमने कभी पाकिस्तान के लिए दुआ की है? क्या हमने कभी उनके रहनुमाओं के लिए दुआ की है? रहबरों के लिए, वजीर आजम के लिए, सदर के लिए, वज़रा के लिए हमने कभी दुआ की है? जब हम दुआ करेंगे तो कलाम मुकद्दस में लिखा है रात बाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। आमीन आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, ये सबसे बड़ी हमारी इबादत है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें, ताकि ये मुल्क हमारे लिए बरकत का बायस बन जाए। सो इसीलिए आइए देखते हैं कलाम मुकद्दस में से एक खुदा ने वादे भी किए हैं, कुछ वादे किए हैं खुदा ने कि अगर तू मेरी इबादत करेगा तो फिर वादे जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने वादे किए हैं किनके साथ? उन लोगों के साथ जो उसकी इबादत करते हैं। मैं तेरे रोटी और पानी पर क्या करूंगा? बरकत दूंगा। ये वादा है खुदा का। और फिर एक और वादा है, मैं तेरे बीच में से बीमारी को निकाल दूंगा या दूर कर दूंगा। और फिर एक और बरकत है, तेरे मुल्क में ना तो किसी का अस्कात होगा और ना कोई भांज रहेगी। कितना बड़ा वादा है। कहते हैं कि जी वो किसी को ब्लेस किया और उसके बाद मिसकैरेज हो गया, ये अस्कात है। और खुदा कहता है तेरे किसी के अस्कात नहीं होगा, मिसकैरेज नहीं होगा। जिसको मैं बरकत दूंगा उसको पूरी बरकत दूंगा, मुकम्मल बरकत दूंगा। इसका मतलब है कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमने इस बात को जांचना है कि हमें हमारे अंदर कमी कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, क्या हमारे अंदर कमी है, हमने इस बात को देखना है। और फिर लिखा है कि तेरे मुल्क के अंदर ना कोई भांज रहेगी, यानी कि भांज का मतलब यह है कि हम खुदा से शायद दूर हैं, हमारे अंदर कोई कमी है, हमारे अंदर कोई घमंड है, हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। हमने इस बात को भी जांचना है। और फिर एक और वादा है, मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। हालेलुया हालेलुया। मैं तेरी उम्र को पूरी करूंगा। पूरी उम्र कितनी है? 70 या 80 कुव्वत हो तो, मगर इससे बड़ी उम्र है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक 120 साल। कहता है जो सही खुदा के साथ चलेगा उसकी 120 साल उम्र होगी। अब ये तो हमें नहीं पता कि कौन लोग सही हैं, ये खुदा ही जानता है, मगर जो सही तरीके से खुदा के साथ चलेगा उसकी उम्र 120 साल होगी। मैं अभी नेट पे एक दिन बुजुर्ग को देख रहा था तो उसकी उम्र तकरीबन 150 साल थी। अभी इन रिसेंटली 150 साल, वो 100 पता नहीं 55 के 60 तकरीबन इतनी वो सेलिब्रेशन वो अपनी सालगिरह कर रहा था। हालेलुया हालेलुया। और वो चल फिर रहा था, उसको उसकी वीडियो भी उसने दिखाई कि वो चलता फिरता है। कैसी बड़ी बरकत है। आमीन। तो हमारे बुजुर्ग आजकल तो मेरा 50-60 के बाद बस
ختم ہو جاتے ہیں. مگر برکت وہی ہے جب ہمارے اندر سے گھمنڈ نہیں ہوگا, ہم مار پیٹ کرنے والے نہیں ہوں گے, بیوی کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنی جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں ہوں گی, تو پھر وہ برکت پائیں گی. آمین آمین آمین. پھر لکھا ہے تیرے دشمنوں کو شکست دوں گا, یہ بھی برکت ہے. ہمارے دشمن بہت ہیں نا, تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دینے ہاتھ میں 10,000, لیکن وہ تجھے چھو نہ سکیں. آمین آمین. 11,000 بدروہیں آپ کو چھو نہیں سکتی اگر آپ کا لنک خدا کے ساتھ ہے, اگر آپ کی محبت خدا کے ساتھ ہے. 11,000 بدروہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے, 11,000 بدروہیں لشکر آپ کو چھو نہیں سکتا. جب آپ کی دوستی خدا کے ساتھ ہوگی, جب آپ کا ریلیشن خدا کے ساتھ ہوگا, تو آپ کو یہ بدروہیں چھو نہیں سکتی. مگر آج کل تو ایک ہی بدروہ نہیں ٹکنے دیتی. لوگ اکثر رات کو اٹھ جاتے ہیں, مجھے جی یہ پرابلم ہے. سب سے بڑی پرابلم آپ کا موبائل ہے. جب بھی بھائی آپ اٹھ جاتے ہیں, آپ موبائل کہیں آپ کہیں رکھ دیں اور آپ کو نہ ملے تو آپ فوراً ڈھونڈنا شروع کر دو میرا موبائل, اس کے بغیر تو میں ادھورا ہوں یا ادھوری ہوں. یہ بھی ایک بدرو ہے. اگر آپ اس کو اپنی کمزوری بناتے ہیں تو یہ بدرو ہے.